سرکار فطرس کو لایا ہوں، ساتھ لایا ہوں، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کیوں، وائی یو ہیو باٹ ہم، وہ تو مریض ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے. ہائے ہائے ہائے، حسین اتنا کریم تو نانا کتنا کریم ہوگا. فطرس کو لایا مولا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ حسین کے نام پہ اس کو بخش کے اس کو واپس کر دیں سب. اللہ کا رسول ایک لمحے میں، فریکشن آف سیکنڈ میں اشارہ کرتا، دیکھ لیتا تو اس کو بالوں پر آ جاتا. رحمت للعالمین ہے، معمولی ہستی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے میرا سرکار. اب اللہ کے رسول کو بھی مقام حسین کو بتانا تھا آتے ہی آتے. آپ سے کہا جبرائیل نے حسین کے نام پہ اس کو دے دے. آپ نے کہا ایسا کرو، اس کو لے کے جاؤ. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، تاریخ سے جو میں پڑھ رہا، ہسٹری پڑھ رہا. اللہ کے رسول نے کہا اس کو لے کے جاؤ جھولے تک، لے کے جا کے اس کو حسین کے جھولے سے مس کرو. مس کا مطلب واٹ ڈز اٹ مینس؟ مس کو کس کو بولتے ہیں؟ ٹچ کرنا. ٹچ کرو. اللہ حسین کے نام پہ شفا دے گا. کبھی معصوم نے یہ نہیں کہا ہم دیں گے. عزیزو، جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں کہتا. اللہ اللہ. حسین کی باڈی سے مس کرو کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا جھولے سے؟ جھولا تو جب تک حسین اس کے اندر ہے جھولا ہے، ورنہ جھولا تو ایک معمولی چیز ہے. کئی چیزوں کا، کئی ان لوگوں کا اعتراض آج ختم ہوگا. اللہ کا رسول قیامت تک کے نگاہ ہے، رسول کی سرکار کی نگاہ قیامت تک آنے والے زمانے کی اوپر نگاہ ہے کہ آنے والے زمانے میں ہمارے لوگ بھی اعتراض کریں گے، ہمارا کلمہ پڑھنے والے بھی اعتراض کریں گے. اگر جھولے سے مس کرو نہیں بولتے، باڈی سے مس کرو بولتے، تو آج دنیا یہ بولتی کہ شفا صرف حسین سے ہے. سنتے تو حسین جب تک زندہ ہے ان کی باڈی میں شفا ہے. حسین کے بعد کیا؟ جو آج ہم اس علم کو چومتے، جو آج ہم کربلا میں زری کو چومتے، آج جو کا مولا حسین کا مولا عباس کا علم استعمال کرو. دوبارہ رسول نے کہا اس کو مس کرو. اب آپ سب جانتے ہیں، واقعہ آپ کا مشہور ہے. مس کرنا شروع کیا، ٹچ کیا. دیکھو ایک چیز اور یاد رکھو، جب رحمت اللہ نازل کرتا نا، دیری نہیں کرتا. کن فیکن کا معاملہ ہے. عذاب نازل کرتے ہوئے وہ کریم دیری کرتا، رحمت نازل کرتے ہوئے نہیں کرتا. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو کیسے نازل کروں. اتنا کریم ہے. یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھو، روز صبح شام پڑھو، صبح شام. تم پڑھ کے دیکھو، میں وہ نسخہ دے کے جا رہا آپ کو یا کریموں کا. اللہ اکبر. ہر نماز کے بعد 1 منٹ کا ایک عمل ہے یا کریمہ. ہر نماز پر جب آپ 3 رکعت مثال کی طور پر مغرب ختم ہوئی، 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً سجدے میں چلے جاؤ. سجدے میں جا کے شکر ادا کرو اللہ کا. کیوں شکر ادا کرو؟ کہ تم کو توفیق ملی نماز پڑھنے کی. جسٹ گو اینڈ سے تھینک یو. سے اللہ پلیز تھینک یو ویری مچ، تو نے مجھے توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے. اس کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائمز اسی سجدے میں ایک ہی ساتھ شکر کے فوراً بعد صلوات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجوں پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو. 7 مرتبہ بولو. 1 منٹ کا یہ عمل ہے. یا الرحمن یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیم. کتنی دیر ہوئی 7 مرتبہ میں؟ 1 منٹ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد سجدے سے اٹھو، تسبیح پڑھو. کل صبح سے شروع کرو. اس کا کرم دیکھو کیسے ہونے لگتا ہے. کچھ نہیں ہے تو سکون دے دیتا تمہارے کو. جب $1 ملین سے زیادہ سکون ہے، لاکھوں درہم پڑے ہوئے ہیں لیکن سکون ختم ہو گیا تو فائدہ کیا وہ زندگی کا؟ اور تم کو شفا ملنا شروع ہوتی، نماز قبول ہوتی. بھارت تو یہاں پہ کیا ہوا؟ ٹچ ہوا. ٹچ ہوتے گی اس کا کرم شروع ہو گیا پروردگار کا. فریکشن آف سیکنڈ بولتا میں تو. پر آنے لگے. جب پر آئے، جب فطرس نے یہ فیل کیا کہ آئی ایم اوکے، جیسا پہلے تھا ویسا، لیکن آج کے پروں میں کچھ طاقت زیادہ دکھ رہی. انگڑائی لے کے اللہ تیرا شکر ہے. پھر حسین کو دیکھ کے کہا تھینک یو ویری مچ. بھائی انگلش میں نہیں بولا، بعد میں میرے تو ایک ایک جملہ پکڑتے ہیں یار. جھک کے کہا تھینک یو ویری مچ. مولا اب فطرس اڑا. اب میں آپ سے اتنا بڑا مرضی ہے حسین وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ.
سورہ مبارک دہر، سورہ دہر کی آیت پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت رسول، تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے، جو تم چاہتے وہ ہم چاہتے، جو ہم چاہتے وہ تم چاہتے. حسین نے زمین پہ فطرس کو معاف کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازوں کو اوپن کر دیا کہ دنیا جان لے. طاقت حسین یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد پہلا قدم زمین پہ رکھا، ہزاروں سال کے مریض کو، فطرس کو زندگی دے دی، ہمیشہ کے لیے زندگی دے دی، اور زندگی کا آخری دن آیا تو حسین نے حر کو زندگی دے دی. دو کرم کے بیچ میں فاطمہ کے لال نے زندگی گزاری. ہر امام ایسی ہے، حسین کا کرم ہی کچھ اور ہے. پہلے دن بھی زندگی دی، آخری دن بھی حر کو زندگی دی. اب یا دو عطاؤں کے بیچ میں حسین کا کرم ہے نا، معاف کرنا. دو کو معاف کیا، آتے ہی فطرس کو اور حر کو. آج تم کو بچائے گا. اگر مولا حسین تم کو بچا لے تو ہمارا بیڑا پار ہے. میری ایک ریکویسٹ ہے، اتنا بڑا مجمع امام بارگاہ علی رضا میں شب ولادت مولا حسین مجھے سن رہا، بالکل آخری حصے پہ ہوں، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، یہ انقلاب لاؤ اپنی زندگی کا، ریولوشن لاؤ، ریولوشن لاؤ. اف یو ریئلی وانٹ ٹو کیپ امام حسین ہیپی، اگر آج برتھ ڈے گفٹ دینا چاہتے مولا حسین کو، تحفہ دینا چاہتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو مولا حسین، ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ امیروں کا امیر ہے، وہ ہمارا سردار ہے. وہ حسین کو ہم کیا دیں گے؟ حسین آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے آج کی رات. جو سیرت حسین ہے اس پہ آج ایک عمل کر لو. اگر تم کسی سے ناراض ہو، اگر تمہارے رشتہ داروں کا سے تم ناراض ہو تو پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، مولا حسین کے نام پہ بول رہا. صرف بولنے سے حسین کا چاہنے والا نہیں بنتا. ڈونٹ سے کہ آئی لو یو امام حسین، آئی لو یو امام حسین، سے بولنے سے نہیں ہوتا. حسین کو بولنے سے بہتر یہ ہے کہ تم عمل کر کے بتاؤ. اگر کسی سے ناراض ہو تو بیک ہوم انڈیا پاکستان فون کرو، واٹس ایپ نہیں کرنا، فون کرو، فون کر کے بولو آئی ایم سوری، آج شب 3 ہے، مولا حسین کے نام پہ آپ مجھے معاف کر دو. تم دیکھو یہ عمل کر کے دیکھو، آپ مجھے دعا دیں گے. جتنی تمہاری زندگی کے رکاوٹیں ہیں حسین دعا دے گا کہ تم نے میری سیرت پہ عمل کیا. ایٹ لیسٹ یو کین سے ٹمارو مارننگ، کل صبح تم یہ بول سکتے کہ مولا حسین جو آپ کی سیرت تھی اس پہ میں نے عمل کیا، مجھے اب آپ معاف کر دو. کیوں ناراض ہو گئے؟ اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟ پلیز بول رہا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کے فائدے کی بات کر رہا. کل انشاءاللہ مولا حسین کی طاقت کیا ہے؟ دیکھیے پوری زندگی آپ نے مولا حسین سے مانگا ہے، رائٹ، اور حسین ہم کو دیتے رہے. اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ بامبے کا پڑھ رہا. میں بامبے میں محرم بامبے پڑھتا ہوں، آج ماشاءاللہ 25 سال ہو گئے بامبے پڑھتے ہوئے. 5 اشرے ہوتے ہیں، اشرے اول جو انڈیا کے سب سے بڑے اشرے وہ میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ یہ مولا حسین کا صدقہ ہے. میں اس قابل نہیں ہوں لیکن مولا حسین کا کرم. 25 ایئرس سے پڑھ، جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے بامبے والے کہ جو انڈیا کے بڑے 30-40 ہزار آدمی بامبے جیسے شہر میں ہوتے ہیں، خیسر باغ کا اشرا، رضوی کالج ہے. بہرحال وہاں پہ وہاں کی جماعت کے پریزیڈنٹ انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. یہ واقعہ صرف طاقت حسین کا ہے. وہ سنا کے بھی 10 سال ہو گئے اور 20 سال 25 سال پرانا واقعہ. آپ سنو صرف طاقت حسین، حسین کی عطا کیا ہے. دیکھو کیا عطا ہے میرے مولا حسین کی، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کہاں سے دیں گے. میں چاہتا تھا وہ بھی بولوں لیکن میرا وقت نکل گیا. کل کی مجلس بہت امپورٹنٹ، کل کا جشن بہت امپورٹنٹ، مولا عباس کے ساتھ ریلیٹ کروں گا اس کو. تو پریزیڈنٹ آف جماعت تھے وہ ایک دور میں. انہوں نے کہا مولانا 20 سال پہلے یا 25 سال اس وقت پر ایک بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین بامبے کے یا کسی اور گاؤں کے، اور بہت بڑا تاجر تھا لیکن بڑا مولائی، جو اس شہر میں لوگ رہتے تھے انجمنیں ماتمدار بڑا سپورٹ کرتے. تو جب بھی شبیداری ہوتی تھی وہ لوگ آتے تھے اس کے پاس، اس سیٹ کے پاس، اس بامبے میں سیٹ کے نام سے مشہور ہوتے. تو آتے تھے اور آ کے کہتے تھے سیٹ آج ہماری مولا حسین کی شبیداری ہے، ہم کو تمہاری ہیلپ چاہیے نیاز کے کا، یہ لے لو دیا جاتے تھے. اس کے بعد ایک امام بارگاہ بن رہا تھا. پلیز غور سے سنو، امام بارگاہ بن رہا تھا. امام بارگاہ جب بنا تو اس وقت انہوں نے پورا وہ ٹیم آئی آ کے کہا سیٹ آپ جانتے کہ امام بارگاہ بن رہا، وی نیڈ یور ہیلپ، ہمارے پاس فنڈس نہیں ہے، حسین کا گھر بنا رہے ہم. یہ چونکا کہ حسین کا گھر بنا رہے، امام بارگاہ بنا رہے، تو کتنا چاہیے؟
اب ان لوگوں نے ایک سٹن اماؤنٹ کہا, اب بہت بڑا اماؤنٹ, 25 سال پہلے اتنا بڑا اماؤنٹ کا, اتنا اماؤنٹ چاہیے. اس نے کیا کیا, نہیں ہاں جب کہا اماؤنٹ پوچھا نہیں, انہوں نے کیا کیا, سیٹ نے چیک دے دیا, بلینک چیک بک دے کے کہا تم لوگ لکھ لو اس پہ کتنا چاہیے تم کو. پلیز غور سے سنو, میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, میں نام لے کے بول رہا. بامبے والوں نے کہا تھا, کئی لوگ گواہ ہیں جنہوں نے کہا تھا, تو کہا تم اس پہ لکھ لو. اب یہ لوگ ہٹے, وہ اپنے انڈیا پاکستان کے ہی ہیں, فکر بدلی, ارے یار تو بلینک چیک ہے جتنا چاہے لکھو. لیکن دوسرے جو لوگ تھے کہا نہیں, معاملہ حسین کا ہے, ہم بےمانی نہیں کر سکتے, جتنا ضرورت تھی اتنا لکھا. اب میری طرف دیکھنا, پورے مجمع کو بول رہا, جتنی ضرورت تھی اتنا لکھا, لکھ کے چیک بک لے کے جا کے سامنے رکھ دیا. یہ جو بامبے کا وہ جو سیٹ تھا مولائی, اس نے یوں کیا اور یوں سائن کر دی, دیکھ کے نہیں کیا, یوں کر کے سائن کی. ان لوگوں نے کہا سیٹ صاحب آپ جانتے ہیں کتنا اماؤنٹ ہے؟ کہا میرا اور حسین کا معاملہ ہی اور ہے. جذبہ 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 دیکھو. ارسلان بھائی 5 منٹ اور دے دو. وہ سامنے کھڑے ہوئے, واٹ آر یو ڈوئنگ, کم آؤ. کہا میرا اور حسین کا معاملہ ہی اور ہے. ختم ہو گئی بات, پیسہ مل گیا, امام بارگاہ بن گیا. 7-8 سال 10 سال گزر گئے. اس کے بعد یہ سیٹ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا, پورا شہر آ گیا میت میں. میت بڑی شان سے اٹھی, دفن ہو گئے. اس شہر کے جو مولانا تھے, ان کے خواب میں سیٹ صاحب آئے, ان کے خواب میں سیٹ صاحب آئے. انہوں نے کہا ہاؤ آر یو, کیسے آپ؟ کہا میرے پاس تو بڑے محلات ہیں, بہت سکون سے ہوں, دنیا میں کیا ہوں گا, اتنے بڑے بڑے گھر مل گئے میرے کو. تو کہا یار تمہارے اعمال ایسے ایکسٹرا آرڈینری تو نہیں تھے. کیا بول رہا میں, جیسے میرے ہے ہی نہیں عمل, تم کو اتنا مل گیا. تو کہا ہوا کیا, اب سنو ہوا کیا. تو کہا جب مجھے لٹایا تم لوگوں نے, لہت بند ہوئی, اندھیرا تھا, اللہ معاف کرے, فرشتے آ گئے فائلز کو لے کے, اور میرا حساب اور کتاب شروع ہونے والا تھا. مولا حسین آ گئے, میرا مظلوم آ گیا, میرا غریب امام آ گیا, کریم ابن کریم آ گیا, میرا مولا حسین آ گیا. تو جیسے مولا حسین آئے, اب فرشتوں کے مجال نہیں, فرشتوں نے کیا کیا, ان سیٹ کی فائل کو مولا حسین کے سامنے رکھ دیا. پلیز میری طرف دیکھو, خاص جملہ آ رہا. فائل رکھ دیا, رکھ کے کہا مولا کیا اس کے اعمال کو اپروو کرتے ہو؟ حسین نے یوں کیا, سائن کر دیا. تو اس لوگوں فرشتوں نے پوچھا مولا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو وہی جملہ کہا, اس کا میرا معاملہ ہی اور ہے.